ناظرین السلام علیکم، میں ہوں احسان اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس نیوز ڈیلی۔ ناظرین آج کا پروگرام بہت شارٹ رکھنے کی کوشش کروں گا میں، کیونکہ جب میں نے اسٹاک مارکیٹ کے حالات دیکھے تو دل کے اندر بہت سی ایسی باتیں تھیں جو کرنے کا چاہ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آج مارکیٹ کے اندر تقریباً 750 پوائنٹس کی کمی نظر آ رہی ہے۔ آج پاک روپی بھی تقریباً 10 پیسے ڈیپریشیٹ ہوا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر ایک وری ہے، لاک ڈاؤن کے حوالے سے تو تھی ہی، اور پولیٹیکل جو ولنریبلٹی چل رہی تھی اس کی وجہ سے بھی تھی، لیکن مارکیٹ کے اندر جو انویسٹرز ہیں ان کی پریشانی میں ایک اور اضافہ ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ حکومت کی جو اکنامک ٹیم ہے وہ بہت زیادہ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے جس طریقے کے ساتھ اکنامک ٹیم کے ایک بہت بڑے پلیئر حفیظ شیخ صاحب جو ہیں ان کو سیک کیا گیا، ندیم بابر صاحب ہیں ان کو سیک کیا گیا، اور اس کے بعد ایک نئی ٹیم جو ہے وہ سیٹرڈے کو ہمارے سامنے آئی ہے، اور اس میں سے ایک ٹیم کا کوئی ہیڈ نظر نہیں آ رہا۔ ہیڈ تو پرائم منسٹر صاحب ہیں ہی، مگر جس طریقے سے حفیظ شیخ صاحب تھے اس وقت حماد اظہر صاحب سامنے آ رہے ہیں۔ حماد اظہر کا جو پورٹ فولیو تھوڑا سا اور ہیوی کر دیا گیا ہے، ریونیو کے ساتھ آپ وہ فائنانس منسٹری کو بھی دیکھیں گے۔ پلیئرز جو شامل ہیں مجھے اس پر بھی تھوڑا سا کنسرن نظر آ رہا ہے، اور یہ خالی میرا کنسرن نہیں ہے، یہ انویسٹرز کا بھی کنسرن ہے۔ ناظرین اس وقت ٹیم کے اندر ہمیں تھوڑی سی کمپلیٹنس نظر نہیں آ رہی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ٹیم ناقص ہے، ٹیم بہت اسٹرانگ ہے۔ ٹیم کے اندر بینکرز بھی شامل ہیں، اکانومسٹ بھی شامل ہیں، مارکیٹ کے پلیئرز بھی شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جتنی بڑی منسٹریز ہیں ان کے ہیڈز بھی شامل ہیں۔ مگر انفارچونیٹلی 3 پورٹ فولیوز ایسے ہیں جس کے حوالے سے اس ٹیم کے اندر ایک شخص نظر نہیں آ رہا جو ان میٹرز کو ڈیل کر سکے۔ نمبر 1، پاکستان کی آبادی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری فصلیں بھی کم ہو رہی ہیں، موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بھی اور ہماری اپنی نااہلی کی وجہ سے بھی۔ ہم نے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے، اور کون سا ایسا پلیئر ہے جو ہمیں بتائے گا کہ فوڈ کی یہ سچویشن چل رہی ہے، تاکہ آنے والے دنوں میں جو فوڈ انفلیشن ہے وہ نہ ہو۔ ناظرین دوسری چیز، دنیا ڈیجیٹل اکانومی کی طرف جا رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے جو اقدامات ہیں وہ خاطر خواہ ہیں، احسن اقدامات ہیں۔ کووڈ 19 کے دوران تو سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا وہ یہی تھا کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ ڈیجیٹل اکانومی کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، مگر مجھے کوئی ایکسپرٹ نظر نہیں آ رہا جو پوری کی پوری اکانومی کو اس طریقے سے ڈیل کرے کہ مجھے اگر باہر میں کبھی شاپنگ کرنے کے لیے جاؤں تو مجھے وہ جو ریٹیلر ہے وہ بھی ڈیجیٹل اکانومی کا حصہ بنتا ہوا نظر آئے۔ ناظرین تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں جتنے پلیئرز نظر آ رہے ہیں ان میں سے جو مارکیٹ کے پلیئرز ہیں دے آر ایکچولی فرام دا منی مارکیٹ۔ کیپٹل مارکیٹ کے حوالے سے ہم نے کون سا ایسا پلیئر رکھا ہے، ہم نے کون سا ٹیم ممبر رکھا ہے؟ ہم نے بورڈ آف انویسٹمنٹ بنایا ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے جو ہیڈ ہیں ان کو بھی سیک کیا گیا، وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، اور بورڈ انویسٹمنٹ کا حال یہ ہے کہ پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہوئی۔ میں جانتا ہوں حالات مشکل ہیں، میں جانتا ہوں پاکستان کی اکانومی کے اندر بہت سی کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے ٹرمینیٹ ہونے یا اس کے ڈیلے ہونے تک ہمیں انویسٹمنٹ کے اندر امپروومنٹ نظر نہیں آئی، کانفیڈنس نظر نہیں آ رہا باہر کے پلیئرز کا۔ ہم سٹاک مارکیٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں کس طریقے کے ساتھ تقریباً $500 ملین کے قریب جو انویسٹمنٹ ہے وہ سٹاک مارکیٹ سے آؤٹ ہو گئی ہے ایک سال میں۔ ہمیں انویسٹمنٹ آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، ہمیں جو لوکل انویسٹر ہے وہ بھی پمپ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ناظرین یہ تو 3 وہ ممبرز ہیں جن کا ہونا میری اپنی ناقص رائے کے مطابق بہت ضروری ہے۔ ناظرین اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس اکنامک ٹیم کو کرنٹلی چیلنجز کیا کیا ہیں۔ نمبر 1، کرنٹ اکاؤنٹ کا جو بیلنس ہے وہ ڈس بیلنس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کل پرائم منسٹر صاحب نے جب عوام کی کالز لے رہے تو پھر بتا رہے تھے کہ اس سال کے تقریباً 7 مہینوں تک کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس جو ہے وہ سرپلس ہے۔
ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 مہینوں سے ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے. مارچ میں بھی ڈیفیسٹ آیا اور یہ سرپلس کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. وری بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ڈیفیسٹ آنے سے آج دیکھیں پاک روپیہ دوبارہ ڈیپریشیٹ ہوا ہے. صرف 10 پیسے ہوا ہے مگر ڈیپریشیٹ ہوا ہے. پریشر فیل ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ابھی اسٹیٹ بینک کے جو ریزرو ہیں وہ 23 ارب ڈالر کی طرف جا رہے ہیں, پھر بھی روپیہ ڈیپریشیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ منی مارکیٹ کے اندر ایسا ہوتا ہے, کرنسی مارکیٹس کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ روز بروز تبدیلیاں آتی ہیں, چینجز آتی ہیں, کبھی پازیٹیو کبھی نیگیٹو. لیکن پھر میں ایک سوال کرتا ہوں, میں مارکیٹ کے اور خاص طور پر اسٹاک مارکیٹ کے پلیئر سے سوال کرتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ مارکیٹ کے اندر کریکشن تو نظر آتی ہے کہ مارکیٹ کے اندر ریفلیشن ہمیں نظر آئی, اسٹاکس قیمت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, پھر ایک دم کریکشن آتی ہے کیونکہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ اسٹاکس ڈیزرو نہیں کرتے کیونکہ کی قیمت اتنی زیادہ ہو. مگر مجھے یہ بتائیں کہ آج مارکیٹ کے اندر اتنی لال آندھی کیوں ہے؟ کیا مارکیٹ کا جو کوارٹر ختم ہوا اس کے بعد آپ کو لال آندھی نظر آ رہی ہے؟ نہیں. انویسٹرز بالکل ایگری کریں گے, انویسٹرز کی جو پریشانی ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب کی جو ڈیسیشن میکنگ کی کیپیسٹی ہے اس پر تشویش ہو رہی ہے. 2 ایگزامپلز ہیں. پہلی ایگزامپل حفیظ شیخ صاحب. حفیظ شیخ صاحب ہم سب جانتے ہیں, باہر سے آتے ہیں, ہارورڈ میں پڑھاتے ہیں, ہارورڈ سے آتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں, لیکن وہ ایک مکمل معیشت دان ہے اور ان کے پاس بڑا سخت دل تھا. انہوں نے بڑے مشکل فیصلے کیے. ہماری اکانومی کو اس حالت میں پہنچانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. آئی ایم ایف سے نیگوشیشن ٹف ضرور ہوئی ہیں, ہم جانتے تھے کہ ہم کتنے پانی میں, آئی ایم ایف نے ہم پہ دباؤ ڈالنا تھا کیونکہ ہماری اکانومی ڈیجیٹل نہیں ہے, ایف اے ٹی ایف کا بھی دباؤ ہمارے اوپر ہے. حفیظ شیخ نے ان مشکل حالات ہوتے ہوئے بھی آئی ایم ایف کو منایا. ہم نے کس طریقے کے فطامی پیکج کو ریلیف ہم نے دوبارہ حاصل کیا, یہ حفیظ شیخ زیادہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو کسی خاص سیریمنی کے اندر ان کو ہم نے نہیں بھیجا, مگر کم از کم اتنی ضرور تکریم ہونی چاہیے تھی کہ پاکستان جو ہے وہ یورو بانڈ ایشو کر رہا ہے اور اسی شام کو آپ اپنے فائنانس منسٹر کو ہٹا رہے ہیں. یہ غلط بات ہے. دوسری چیز, ندیم بابر صاحب جو کہ ریفائنری کے حوالے سے پالیسی لے کر آ رہے تھے, ان کو سیک کر دیا جاتا ہے اور ان کا جو پورٹ فولیو ہے وہ گوہر تابش صاحب کو دے دیا گیا. ہم جانتے ہیں کہ تابش صاحب جو ہیں وہ خود بھی چھوڑ کے جا رہے تھے, پرائم منسٹر صاحب نے ان کو کہا کہ نہیں آپ ابھی مت جائیں, ان کا پورٹ فولیو آج بڑھا دیا گیا. میں جانتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی کاوشیں, لیکن ندیم بابر اور گوہر تابش دونوں کی کاوشیں ہیں کہ انرجی پیٹرولیم کا جو سیکشن ہے اس وقت ہمیں تھوڑا سا بہتر نظر آ رہا ہے. ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ کرنٹلی کیا چیلنجز ہیں اس اکنامک ٹیم کو. ایک چیلنج ہم نے ڈسکس کیا, کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس جو ہے. دوسرا بجٹری ڈیفیسٹ. ہم ہر سال بجٹ بناتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کتنا قرضہ لینا ہے. یہ سچویشن کو ڈیل کرنا ضروری ہے. کیا ہماری اکنامک ٹیم میں ایسے کیپیبل لوگ موجود ہیں؟ پچھلی جو اکنامک ٹیم میں تھی اس کے اندر بھی کافی کیپیبل لوگ تھے, مگر اس حوالے سے پالیسی نظر نہیں آ رہی ہے. 2.5 سال گزر چکے, 2.5 سال میں پالیسی ہمیں کلیئر اینڈ کٹ نظر نہیں آ رہی ہے. انسرٹنٹی کو اب جانے دیں, کب تک ہم انسرٹنٹی کو دیکھیں گے؟ اوکے فائن, پاکستان کی جو اکانومی ہے 60-70 سالوں میں ایسی رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ سٹینس بالکل ٹھیک ہے, میں اسے ایگری کرتا ہوں. بڑے لوپ ہولز ہیں, آپ جس جگہ کو اٹھاتے ہیں وہاں پر لوپ ہول ہے, ہر شخص کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے. لیکن پالیسی شفٹ کہاں ہے؟ پالیسی بتائیں, پالیسی چاہیے. مجھے یقین ہے کہ یہ والی جو کیپیبل ٹیم ہے ہمیں پالیسی ضرور دے گی انشاءاللہ. نمبر 3, پاکستان کے ریزرو. ناظرین ہم نے دیکھا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ کیا جائے. ہم پاکستان میں ایکسپورٹس میں اضافے کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں ہمارے پاس بیچنے کو کیا ہے, اس حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ بہت سے, یہی بات میں کر رہا ہوں کہ اکنامک ٹیم کے اندر ہمیں کوئی ایسا پلیئر نظر نہیں آ رہا جو ڈیجیٹل اکانومی, ڈیجیٹل مارکیٹس کے حوالے سے ہو, جو خان صاحب کو بتائے, ہر ہفتے بتائے کہ کس طریقے کے ساتھ اس کو ڈیجیٹلائز کیا جا سکتا ہے اور ہماری ایکسپورٹس کا ایک نیا سیگمنٹ ایڈ ہو جائے جو کہ ہمارے ڈیجیٹل انڈسٹری کی طرف سے نکلے. ہم جانتے ہیں پاکستان کے جی ڈی پی میں 55% حصہ سروس سیکٹر کا ہے
اور اس سروس سیکٹر کے اندر اگر ہماری آن لائن ایکسپورٹس یا ڈیجیٹل ایکسپورٹس شامل ہو جائیں، یہ بہت لازمی جزو ہے، پوری دنیا کے اندر یہ بہت لازمی جزو ہے. ہم جانتے ہیں دنیا کے اندر جو آن لائن انڈسٹری ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پاکستان میں بہت کم پیس ہے لیکن بڑھ رہی ہے. اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ ایک ٹیم پلیئر ہونا چاہیے تھا. اب ہم بات کرتے ہیں انفلیشن کے حوالے سے. میں نے ابھی بات کی کہ کوئی ایسا ممبر نظر نہیں آ رہا جو فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بات کرے. کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی کہ ہم کون سی فصلیں اگائیں گے. ہمیں زیتون سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ہمیں جو پام آئل ہے وہ کم امپورٹ کرنا پڑے گا. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ہم امپورٹ ہی نہیں کریں گے. تقریباً ہمارا $5 ارب جو ہے وہ بچ جائے گا. اچھی بات ہے. کپاس کا کیا کریں؟ گندم کا کیا کریں؟ شوگر کا کیا کریں؟ موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیسے ڈیل کیا جائے؟ کیوں ہماری زمینوں پر اب ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں اور ہمارے کھیت کھلیان ختم ہو رہے ہیں؟ کیوں ایسا ہے؟ 2 وجوہات تو ایک ہیں. پہلی وجہ تو یہ کہ ہمارے پاس پانی کم ہے. دوسری وجہ پالیسی نہیں ہے. میں پالیسی کی بات کر رہا ہوں. ہمیں پالیسی نظر نہیں آ رہی ہے. پالیسی آنا بہت ضروری ہے. ناظرین، ہم نے بات تو کی کہ پاکستان کے جو ریزروز ہیں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ مستقبل میں ان کو مینٹین کیا جائے. ہم جانتے ہیں کہ کرنٹلی پاکستان کے اندر انٹرسٹ پیمنٹ کا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور یہ چیلنج جو ہے ہمارے جو ایکسپیرٹس ہیں 20 سے 22 ارب ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں، یہ سب کا سب اس میں جاتا ہے اور سب کا سب ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں جاتا ہے. ناظرین، ہمیں اسے روکنا ہوگا. ہمیں روکنا ہوگا. ناظرین، آخر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. ہم نے یہ بہت ڈسکس کر لیا کہ 60-70 سالوں میں ایسا ہوا ہے. ہمیں یہ نظر آیا کہ 60-70 سالوں میں اگر اکانومی ڈوبی ہے تو اس کے اندر ایک چیز نظر آئی ہے، سسٹینیبلٹی. کتنی سسٹینیبلٹی کے ساتھ ہماری اکانومی کو ایروڈ کیا گیا، زنگ آلود کیا گیا. میں جانتا ہوں یہ مشکل کام ہے، مگر اس اکنامک ٹیم کا ایک سب سے امپورٹنٹ چیلنج یا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس اگر سرپلس آ رہا ہے اس کو مینٹین کیا جائے. اس کے اندر ہمیں سسٹینیبلٹی نظر آئے. یہ بہت ضروری ہے. ہم گرین انرجی کی بات کرتے ہیں، ہم ڈیجیٹل اکانومی کی بات کرتے ہیں، لیکن سسٹینیبل اکانومی جو ہے اس کے بارے میں بھی تو بات کرنا ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنی پالیسیز کے اندر تبدیلی ضرور لے کر آئیں لیکن ایبرپٹلی نہ لے کر آئیں، مارکیٹ پلیس کے ساتھ لے کر آئیں، تو مجھے یقین ہے کہ ہر پالیسی اس کا نتیجہ نظر آئے گا. ناظرین، آج اگر ہم یہ اقدامات کریں تو میری ناقص رائے کے مطابق انشاءاللہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج سسٹینیبلٹی کا وہ ختم ہو جائے گا. اور خاص طور پہ ہمارے انویسٹرز کو جو تشویش ہے، ہماری جو لیڈرشپ کی جو ڈیسیشن میکنگ کیپیسٹی ہے، وہ ورز بھی ختم ہوں گی انشاءاللہ. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل انشاءاللہ ہم کموڈیٹیز کی جو مارکیٹس اس کو ان ڈیپتھ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، سو ڈونٹ مس آؤٹ. ناظرین، کل دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان احسان اقبال کو اجازت دیجیے. اینڈ کیپ واچنگ بزنس نیوز ڈیلی ود احسان اقبال.